بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ 26 فیب سے 3 مارچ سنڈے بنتا ہے، لیکن میں نے 4 مارچ تک رکھا ہے، اور یہ پارٹ 3 ہے سیجیٹیریس، کیپریکون اور ایکویریس اور پائسس کا۔ ابھی صبح پروگرام میں ریکارڈ کر رہا تھا تو صبح تو موسم ذرا گرم تھا، لیکن پھر لاہور میں سب ٹھیک ٹھاک ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور بادل اور ہیٹر بھی میں نے بند کیا ہوا تھا، تو اس لیے سردی لگ رہی تھی، تو میں نے تھوڑا اپنے آپ کو کور کیا۔ تو آپ کہیں گے بھائی پھر دوبارہ وہ دسمبر والے کام کرے، بٹ لاہور آج سردی کی لپیٹ میں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ جی سیجیٹیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ یہ ہفتہ 26 سے 4 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے ہو رہا ہے، مون آپ کے اس میں بیٹھا ہے آپ کے ورگو میں، اور 10ویں کا لاٹ 4تھے گھر میں، تو بڑی اچھی کمبینیشن ہے۔ موجیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا کہ آپ یہ اچھا کمبینیشن بن رہا ہے۔ 10ویں کا لاٹ جب 4تھے گھر میں جاتا ہے نا، تو بندے کا قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے، مالی حیثیت بہتر ہوتی ہے، کوئی پیسے آتے ہیں جس سے آپ اپنی جائیداد، ذاتی سائز کی چیزیں خریدنے میں مشغول ہوتے ہیں، گھر میں سکون رہتا ہے۔ تو دس از دی آپ کا اچھا ہوگا کہ اپنی سائشوں پہ پیسے خرچ کریں گے، گھر کی چیزیں خریدیں گے، کوئی پراپرٹی لیں گے، یا کوئی گھر لے کے کرائے پہ چڑھائیں گے، تو اس قسم کے آپ کے کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ 10واں گھر ہے، آپ کو پتہ ہے قد کاٹ میں اضافہ، رتبہ مرتبہ، حیثیت، سروسز کو ریکگنائز کرنا۔ الیکشن کے بعد اگر کوئی پوسٹنگ آ رہی ہوتی ہے، دوبارہ پھر شفلنگ ہوتی ہے، تو آپ کو اچھی پوسٹنگ مل جائے گی، پروموشن مل جائے گی، کاروبار ایک دم اٹھ جائے گا، تو یہاں پہ آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ہوگا، اور اپنے علم کے بیس پہ، اپنے انٹلیکچوئل کے بیس پہ آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سیجیٹیریس آگے چلتے ہیں 27 28، اور یہ 2 دن ہے، مون اور کیتو آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لاٹ 3رے گھر میں بیٹھا۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں 11ویں اور 3رے کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں کی ایجوکیشن پہ توجہ، بہن بھائی اگر آپ کے بڑے بہن بھائی تو آپ کی ایجوکیشن پہ توجہ دیں گے۔ تعلیم اور سفر کے آنے والے سارے اخراجات کا یا تو آپ بوجھ اٹھائیں گے یا آپ کے بہن بھائی اٹھائیں گے۔ میں بھی آپ کا داخلہ جہاں پیدا ہو گئے وہاں سے کسی دور جگہ پہ ہو، تو وہاں پہ دور جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بین الاقوامی کامیابی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا باہر بیٹھے تو آپ کا رزلٹ بڑا اچھا آ جائے گا۔ دوسرے ملک میں جانے کا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کریں، یا بہن بھائی آپ کو سپورٹ کر کے باہر بھیجنے کے چکر میں ہوں گے، تو یہ بھی آپ کا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے، شک کریں گے، کرٹ ہو کے بیٹھیں گے، خود بدھ لگی رہے گی ادھر ادھر، اور کہہ لیں کہ 11واں گھر ہے، تو یہاں پہ اسپیکولیشن جو آپ کی ہوگی نا، بڑی نیگیٹو قسم کی ہوگی، کوئی خواہش کے پیچھے بھاگیں گے، اور ضرور سے زیادہ بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ ویٹ کر لیجیے گا، خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی، شادی طے ہوگی، لیکن بڑوں کے ساتھ الجھ کے اپنا معاملات کو خراب نہ کیجیے گا، ادروائز وہ آپ کی معاملات میں رکاوٹ بہت ڈالیں گے۔ باہر جانے کے سفر میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، اگر فرض کریں آپ باہر کچھ جاتے ہیں کاروبار میں، تو کافی یہ سفر ذرا بورنگ قسم کا ہوگا، یا ڈپریشن میں ہوگا، اداسی میں ہوگا۔ الیکشن میں اگر آپ الیکشن میں آپ کا امیدوار ہار گیا ہے، یا آپ ہار گئے، تو اس کے غم میں بھی آپ سوچتے رہیں گے۔ اور دوسرا آپ کا بیماری ہے تو لیفٹ ایئر میں یا کندھے میں درد بھی ہو سکتا ہے، جس سے آپ کافی ٹریگر کریں گے۔ آپ کی مسز بیمار ہو سکتی ہے، آپ کے وہ کام میں کہیں اپنے جانا ہے ہیلپ ہونا، تو اس کو کوئی پرابلم آ سکتا ہے، یا آپ اس کے ساتھ الجھ جائیں گے، کوئی بدتمیزی کر دیں گے، یا ریش ہو جائیں گے، جس سے وہ بھی اکڑ جائے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں دے گی، اور یہاں پہ پھر نقصان آپ کا ہی ہونا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سارے کام ہونے تھے، تو اس لیے آپ کو بھی تھوڑا سوچ سمجھ کے اس کو ڈیل کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا کسی لیٹیگیشن کیس اگر کوئی ڈیٹ آتی تو ڈیٹ آگے لے لیجیے گا۔ اسپیکولیشن آپ کی بڑی نیگیٹو ہوگی، تکھی ہوگی، سوچیں گے کچھ، کریں گے کچھ، اس قسم کے معاملات آپ کو تنگ کرتے رہیں گے۔ دوسرا آپ کا یہاں پہ آپ کے بڑے جو ہے نا، وہ آپ کو بڑی کرٹیسائز کریں گے، پھر جس سے آپ کافی پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔
तो बड़ों के साथ उलझना नहीं। आगे चलते हैं 29 मार्च और 29 फेब और 1 एंड 2 मार्च। मून आपके 12वें घर में, 12वें का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है। अच्छा, ये मून यहाँ पे स्कॉर्पियो में वैसे फॉल होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीडिएटर बहुत एग्जॉल्ट बैठा है, एक्वेरियस में बैठा है और तीसरे घर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा है। लिहाजा यहाँ पे काफ़ी हालात आपके कंट्रोल में रहेंगे। पार्ट टाइम काम करके आप अपने पैसे कमाएंगे, दूसरों की मदद करेंगे और आप अपने बहन भाइयों की सैर व तफरी और उनकी पढ़ाई का ख्याल करेंगे और अंडर हैंड पैसे लेकर बहन भाइयों की तालीम का सिलसिला भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर पैसे ज़्यादा जमा हो गए तो फिर मौज मस्ती में भी रहेंगे। आपने कोई मशीनरी नहीं ख़रीदनी, कोई गाड़ी नहीं ख़रीदनी, वो आप ख़राब मिलेगी या महंगी मिलेगी और ज़्यादातर रहेगा। तो ये दिस इज़ नॉट गुड टाइम टू परचेज़ एनी मशीनरी। तो यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर को ज़रूर देखिएगा, किसी किस्म का घबराहट वगैरह का ना करिएगा, सोच समझ के आप अपना कीजिएगा। थोड़े से टेंस होंगे, सेंसिटिव होंगे कि कोई आपका हासदीन या आपका दुश्मन आप पे वार ना कर जाए, उसको भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। मख्फी इल्मों में भी दिलचस्पी रहेगी, कोई हिडन अफेयर्स में भी जाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को मुताहत रखिएगा, कंट्रोल में रखिएगा। बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी होगी और बाहर बड़ा अच्छा सफ़र भी आपका आता हुआ और किसी किस्म की मेंटल वरीज नहीं होंगी। और अगर ऑलरेडी आप बाहर रह रहे हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी फ़ायदा उठाते हुए भी नज़र आते हैं, जिससे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ आपको फॉरेन ट्रैवलिंग और अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र है, लेकिन अपनी सेहत का, अपने प्रोफेशन का ज़रा थोड़ा सा अपने संजीदगी से लेना है। 3rd एंड 4th, 3rd इतवार और 4th मंडे, पहले का लॉर्ड छठे घर में और वो जुपिटर। तो यहाँ पे आप बहुत ही पॉजिटिव सोच से चलेंगे और बहुत ही और दोस्तों के बारे में बड़ा एहतियात करनी है, एहसास करना है, उनके कहने पे कोई अखराजात नहीं करने। तो यहाँ पे अपनी ज़ात को देखेंगे और लोगों की मदद करेंगे, लोगों के साथ चलेंगे, अपने मामलात को सीधा करेंगे, रेस्ट करेंगे और मंडे को बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव होकर अपने काम का आगाज़ करेंगे और यहाँ पे अपने 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 पुरस्कून माहौल होगा और अपनी ज़ात को प्रेफरेंस देंगे, अपनी ज़ात की अपग्रेडेशन पे भी काम करते हुए अपने मामलात को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएगा, फ़ायदा भी होगा और सुकून से भी रहेंगे, किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं होगा। तो खुश रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा सैजिटेरियन। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी। कैप्रिकॉर्न, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आए हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा? 26 फरवरी से 3rd बल्कि रादर 4th मार्च, एक दिन ज़्यादा, तो ये लेके आया हूँ। आगे बढ़ने से मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट्स दे दीजिएगा और बहुत ही अच्छा लगे तो 4-5 सब्सक्राइबर किसी से बढ़ा दीजिएगा, देख के ज़रा थोड़ा सा रहता है। वैसे कैप्रिकॉर्न वाले ज़रा संजीदा लोग हैं, दूसरों के ज़रा जज्बात को इतना सीरियस नहीं लेते। स्टार्ट आपका 9th हाउस में है, मून आपका विर्गो में और 9th का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा है। तो यहाँ पे आप में भी कोई माइग्रेशन का सोचेंगे, कोई अपने आप को दूसरे शहर में जाके आबाद होने का कोशिश करेंगे या अपनी प्रॉपर्टी को बेच के कोई दूसरी जगह पे जाके करते हुए नज़र आते हैं। जायदाद को फ़रोख्त करने का फ़ैसला, अगर आप 45 साल की उम्र में हैं तो फिर आप तो फ़ैसले पे डटे रहेंगे, अदरवाइज़ फिर सोच की हद तक ही आपका रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आपका यानी कह रहे कि 2 किस्म की ट्रैवलिंग नज़र आती है। यहाँ तो आप मजहबी ट्रैवलिंग होगी या बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे। अगर बाहर ऑलरेडी हैं तो वहाँ बड़े संजीदा होकर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे और काफ़ी अपना सीरियस होकर अपना रिसर्च वर्क की तरफ भी तवज्जो देंगे। आपको फेवर भी मिलेगी, फेम भी मिलेगी, विजडम भी बेहतर होगा और लीगल इशू में भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। यहाँ आप किसी मजहबी तकरीब में जाएंगे या मज़हब की तरह किसी शराइन पे भी जाएंगे, यहाँ पे लोगों की मदद करके बड़ा खुश होंगे, हेल्प करेंगे, चैरिटी करेंगे, दान करेंगे, सदक़ात देंगे।
کسی مندر میں کسی چرچ میں بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو ریسرچ ورک میں آپ کا بہت ہی انٹرسٹ ہوگا اور نکالنے میں کامیاب ہوگی. انٹیوشن آپ کی بہت بہتر ہوگی. تو اٹس اے گڈ ٹائم. یہاں پہ ٹیچر حضرات، گرو حضرات اور مذہبی رہنما بہت اچھا بولیں گے. نپت اللہ وہ لوگ اور ان کی باتیں لوگوں کے دل پہ اثر کریں گی. آگے چلتے کیپریکون 27-28 10ویں گھر میں آپ کا مون کیتو ہے. تو مون کیتو ذرا آپ کو تھوڑا سا بگائے گا، دوڑائے گا، آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دے گا. آپ اپنے معاملات کو انڈر کارپٹ بھی نکالیں گے، کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، اور یہاں پہ اپنی ذات کو دیکھیں گے. دنیا میں آپ اپنے معاشرے میں اپنی عہدہ رتبہ اور شہرت کی طرف توجہ دیں گے کہ مجھے امپورٹنس ملے، مجھے سب کچھ ہو. اور زمین جائیداد، گھر، دولت سب یہاں پہ آپ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ بعض جگہ آپ بہت زیادہ بے لحاظے ہو کے سازشی سے بھی اپنے معاملات کو نکالنے کی کوشش کریں گے اور کامیابی ملے گی. لیکن آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور خود کی محنت سے معاشرے میں عزت و دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہاں پہ آپ کو بزنس ہیں تو بزنس بھی آپ کا اٹھ جائے گا. لیکن یہاں پہ آپ تھوڑا سا مارکیٹنگ یا اس میں ایسی کوئی چیز چھپا کے کوئی غلط ملط چیز بھی سیل کر کے پروفٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گا اور اپنے باس کو خوب آپ آگے لگا کے رکھیں گے. تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ضرور ہے، آپ کی مرضی کے مطابق ایڈوانٹیجز ہوں گے. لیکن تھوڑا سا جب آپ اس کاموں میں پڑتے ہیں تو بہت زیادہ حساس بھی ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں بھی آ جاتے ہیں. تو وینس آپ کا بڑا اچھا دوسرے گھر میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ وینس کی ٹرائن بھی ہے آپ کو. تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز، بہت ہی ایڈوانٹیجز اچھا یہاں پہ آپ کو 2 نمبری کرنے کا چانس بڑا ملے گا یا انتقام لینے کا چانس ملے گا، لیکن کر نہیں پائیں گے اور پھر اپنے معاملات کو سیدھے طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں. غصے میں آ کے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، دھمکی دے دیں گے پر کریں گے نہیں. جس سے دوسرا بندہ تو دل میں بات رکھ لے گا لیکن آپ بھول جائیں گے کہ فارگیونیس والی بات پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اچھا ہے یہاں پہ آپ کے قد کاٹ میں، پروموشن میں، کاروبار میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. آگے آپ کے 3 دن آپ کے 11ویں گھر میں 29 فیب اور 1 اور 2 مارچ اور 11ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوگا. بھائیوں کے اخراجات پہ پیسے آ جائیں گے، اس کو بھائیوں کو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں. اور آپ کے تعلیمی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا بڑا بھائی آپ کی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے گا، آپ کے خرچے پورے کرے گا. آپ کے اہل خانہ اور دوست آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے جو آپ نے بینک میں سنبھال کر رکھیں اس پر نظر رکھیں گے. اس کا خیال کیجیے گا، یہ بے دریغ پیسے نہ خرچ کر دیں. اللہ آپ کو بہت دے گا. اپنے خاندان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کی اولادوں کو بھی لک آفٹر کریں گے. تو یہاں پہ کافی بہتر ہے. کوئی نہ کوئی خواہش پوری ہوگی، کوئی باہر کا سفر ہوگا، آپ کی وائف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کسی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو بڑے آپ کی شادی طے کر دیں گے، بڑے آپ کے ساتھ بہت ہی کوآپریٹ کریں گے. وہ دوست جو کسی انفلوئنس جگہ پہ بیٹھے ہیں وداؤٹ آپ کے کہے وہ آپ کی مدد کر دیں گے. اگر آپ وزارت خارجہ میں تو آپ کی ڈپلومیسی بہت اچھی ہوگی، بڑے اچھا آپ ایگریمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ آپ کی اسپیکولیشن بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی. اگر آپ نے الیکشن جیتا ہوا تو یہاں پہ آپ کو کافی فائدہ بھی پہنچ جائے گا. یہاں پہ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو ٹریڈ بھی اٹھ جائے گی، بہت ہی اچھا ہوگا. فریڈم فرام میزریز، فرام النیس، یہ آپ کا ہوگا. کوئی امبیشنز، کوئی وشز پوری ہوتی نظر آتے ہیں. اور آپ کا لیفٹ آرم نا تھوڑا سا دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے یا لیفٹ ایئر. تو یہاں پہ آپ کھل کے کھیلیں، موجیں کریں، آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا بہت زیادہ. سفر بھی مل جائے گا کوئی نہ کوئی، تو یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آگے چلتے ہیں جی 3rd اور 4th.
یہ آپ کے 12ویں گھر میں، اور 12ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو اچھا 12ویں اور 5ویں کا کمبینیشن ذرا تھوڑا سا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ آپ موج مستی میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، دوستوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھتے، رومانس مستیوں میں کھوئے رہیں گے. دوسری ہر صورت میں من پسند شادی کا آپ کے اوپر بھوت سوار ہوگا، اور آپ کی دوستیاں ان افراد سے ہوں گے جو آپ کے مزاج کے ہوں گے، اور دوستوں سے مل کر ایسی کوئی مستی نہ کریے گا جو آپ کو بعد میں بھگتنا پڑے. تو میں پھر کہوں گا کہ دوستوں سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ دوست آپ کو خراب کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہے نا بڑے کنٹرول میں رہیں گے. مون آپ کا بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی ٹو دا پوائنٹ شاپنگ کریں گے. اتوار کو بھی ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیند پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور منڈے کو اپنے جب ورک پلیس پہ جائیں گے تو بڑے آپ معتبر ہو کے، بڑے اچھے ہو کے، فریش ہو کے اپنے معاملات کو شروع کریں گے. مخفی علوم میں بھی دلچسپی رہے گی، اور آپ کا اگر آپ آلریڈی باہر کے ملک میں تو وہاں پہ بہت انجوائے کریں گے آپ، بہت زیادہ ہو گیا. اگر آپ جیل میں ہیں تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی، اگر آپ پہ لیگل ایشو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو گی. سفر کرتے ہوئے بھی نظر. مون جوپیٹر کے گھر میں، جو جوپیٹر تو آپ کو پتہ مون اور جوپیٹر سفر کے لارڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی امیگریشن ہوگی یا ویزا لگ گیا تو آپ غیر ملکی سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، مس فارچون سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تو خوب آپ کا یہ دا بیسٹ ٹائم فار یو. تو یہاں پہ بس اپنے ایکسپینڈیچر کو ذرا تھوڑا سا اور انڈر ہینڈ ڈیل جو انٹرفیس اس سے ذرا آپ نے دور رہنا ہوگا، ادروائز یہاں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی کیوریس کیا حال ہے، پروگرام لے کے آئیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 26 فروری سے آپ کا 4 مارچ کے درمیان. ویسے تو 3 کو سنڈے، لیکن ایک دن میں نے اس کو ایڈ کیا. آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آئیکن بیل ضرور دبا دیجیے گا، اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا. پھر ہم دونوں ناراض ہو جانا ہے. اور کوشش کیجیے میرے سبسکرائبر جسے آپ نے خود بھی سبسکرائب کرنا اور بھی کروانا ہے. کم کافی بندہ 3 سبسکرائبر سے 5 سبسکرائبر ضرور بڑھائے. میں نے دیکھا جب ریکویسٹ کروں تو آپ لوگ فوراً تیزی سے اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جس دن میں نہ بولوں اس دن بالکل خاموشی ہوتی ہے. سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر میں ہو رہا ہے، مون ورگو میں، اور 8ویں کا لارڈ دوسرے گھر میں ہے. کوئی دولت ذخیرہ کرنے کے چکر میں رہیں گے، اتنا مگن ہو جائیں گے کہ دولت چھوڑنے کا خیال نہیں ہوگا. تھوڑا سا لالچی بھی ہو سکتے ہیں پیسے جمع کرنے میں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بیوقوفی نہ کیجیے جس سے آپ کے پیسے آپ کے لٹ جائیں یا بہہ جائیں، پھر آپ اپنی قسمت کو کوسیں گے. آپ جائیداد فروخت کر کے پیسے جمع کریں گے اور پھر گنوا دیں. تو اپنی جائیداد کو نہیں سیل کرنا، یہ ایک چیز یاد پلے باندھ لیجیے گا کہ اپنی پراپرٹی کو سیل نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا. یہاں پہ آپ اپنے جو بھی کوئی کام رکا ہوا ہے اس کو بھی سیدھا کر لیں گے، اور کوئی نہ کوئی اپنے معاملات کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ٹریولنگ بھی آپ کو یہاں پہ کوئی اچھی ٹریولنگ بھی ہو جائے گی. آپ کو کوئی ویزا لگنے میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. اور آپ کا کہہ رہے ہیں کہ لیگیسی میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے اسپاؤس کے پیسے بھی آ جائیں گے. یہاں پہ اسپاؤس کی طرف سے ایڈوانٹیج آتا ہوا بہت نظر آتا ہے کہ اسپاؤس کو کوئی بہت زیادہ پیسے آئیں گے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. نیکسٹ ہے آپ کا 27 28، اور یہاں پہ 9 کا لارڈ پہلے گھر میں ہے. تو دس از آلسو گڈ فار یو. اور یہاں پہ وینس کی ٹرائن بھی ہے آپ کو، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ بہت ہی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، اور بہت ہی پازیٹیو ہو کے چلیں گے، بہت زیادہ آپ کریں گے. تو جب 9 کا لارڈ پہلے گھر میں جاتا ہے تو دنیا جہاں کی خواہشیں آپ کے پاس خود چل کے آتی ہیں، اور لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، لوگ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ سے رہنمائی لیتے ہیں، آپ سے مدد لیتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک روحانی مقناطیسی ہوگی، اور لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے. تو یہ ایک آپ کا اٹریکشن ہوگا. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا کیتو بیٹھا ہے تو وہ آپ کو دوڑائے گا بڑھائے گا، اور نیگیٹو خیالات آپ کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرے گا. بٹ وینس کی ٹرائن ہے، لہٰذا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں عبادات کی طرف بھی جائیں گے، چیریٹی کی طرف بھی جائیں گے،
اور صدقات دان، اس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، لوگوں کی مدد کر کے خوش ہوں گے، انٹیوشن آپ کی بہت بہتر ہوگی۔ اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا بہت تیزی سے اپنے معاملات کو پڑھائی کی طرف توجہ دیں گے، اور کافی اپنی پریپریشن ریسرچ ورک پہ توجہ آپ کی زیادہ رہے گی۔ تو اٹس دا بیسٹ ٹائم فار یو۔ یہاں پہ صرف ہے کہ 2 کشتیوں پہ سوار نہ ہو، کیونکہ کیتو آپ کو تھوڑا سا بگائے گا، دوڑائے گا، آپ کو وسوسے ڈالے گا، جس سے پھر تھوڑا سا آپ کٹ ہو کے معاملات کو 2 کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن تھوڑا سا ریلیکس کیجیے گا، اور اس کے بعد واپس آپ اپنے موڈ میں آ جائیں گے، اور پھر کافی معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جلد بازی نہ کیجیے گا، اور جن کا تھرڈ کنسیپشن ہوا ہے تو وہ تو بالکل ریسٹ کیجیے گا، کیونکہ مس کیریجز کے چانسز آتے ہیں۔ جی کیوریس لائٹ چلی گئی تھی بیچ میں، تو اس لیے کافی دیر بعد لائٹ آئی، تو وقفہ ایک آ گیا تھا، تو تبھی اس لیے تھوڑا سا آپ کو ڈریسنگ میں بھی میں چینج نظر آیا کہ بادل ٹھیک ٹھاک آئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں تو بہت بارش ہو رہی ہے، اور یہاں پہ بھی بارش کی آمد رکھتی ہے۔ سردی بہت دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ اینی ہو، میں 9th گھر میں آپ کا ڈسکس کر رہا تھا یہ کیوریس کا، تو آپ کا جو بتا رہا تھا کہ 9th ہاؤس میں آپ کافی بہتری کی طرف جائیں گے، آپ اپنی ایجوکیشن کو طرف بھی لے کے جائیں گے، اور آپ کی ٹریولنگ بھی بڑی اچھی، فارن ٹریولنگ، کسی شرائن پہ، کسی کہہ لیں کہ اس پہ آپ چرچ، مندر، یا اس پہ بھی جائیں گے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اس لیے میں نے آواز آئی تھی ایک دم، میں تبھی ذرا مڑ کے دیکھا تھا۔ اینی ہو، میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کر لوں۔ آپ کے ریسرچ ورک میں بھی آپ بہت اچھا ہوگا، اور آپ میڈیٹیشن اور تھوڑا سا اس میں ڈسٹرب ہوں گے، غور و فکر میں جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی فار سائٹڈ میں بھی تھوڑا سا گمان کا شکار ہو سکتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آپ کے اوپر پرویل کریں گے، اور کیتو آپ کو بڑھائے گا، دہرائے گا، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کہتے ہیں کہ شام کو تھکے ہارے آپ کو رہیں گے۔ تو اس لیے یہاں آپ اپنا 2 راہیں پہ نہیں کرنا، اور تھوڑا سا زور لگا کے آپ اپنے پازیٹیونیس کو بحال کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سیدھا کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کا کیوریس آپ کے 10ویں گھر میں مون ہے، اسکارپیو، اور 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں ہے، 29 فیبرری، 1 اور 2 مارچ۔ اچھا، جب 10ویں کا لارڈ پہلے گھر میں جاتا ہے نا، تو بڑا مزیدار کمبینیشن ہے۔ آپ بڑے مضبوط ہوں گے، آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، لیکن عملی طور پہ آپ تھوڑا سا ویک ہوں گے۔ آپ کو اپنی خود نمائی پہ بڑا زور ہوگا، اپنے امپورٹنس پہ زور ہوگا، مشہور ہونے کی کوشش کریں گے، اپنی دولت، کاروبار، مالی ساکھ اور سماجی رتبے کی وجہ سے دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہیں گے، اور آپ کو فکر ستائے گی کہ میں بڑا آدمی بنوں اور اپنی امپورٹنس لوں۔ آپ کا اسپاؤس، یا اگر آپ میل ہیں تو آپ کی بیوی، اگر فیمیل ہے تو آپ کا ہسبینڈ بے دریغ خرچ کرے گا، بلا وجہ قیمتی اشیاء جمع کرنے کی اس پہ ہوس سوار ہوگی۔ آپ بھی کچھ دیر کے لیے خود غرض، مطلب پرست، بے رحم ہو سکتے ہیں، اور آپ ہمیشہ جہاں اپنی ذاتی مفادات یا آپ کی شخصیت نمایاں ہو، یا کوئی عہدہ و رتبہ ملے جس سے آپ لوگوں میں نمایاں ہو سکیں، وہاں پہ آپ سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں گے۔ جہاں شہرت ملے گی وہاں پہ پیسے بھی خرچ کریں گے۔ یہ آپ کے 3 دن ذرا تھوڑے سے کہہ لیں ڈش ڈیش ہوں گے۔ اور 10واں گھر ہے، اسٹیٹس میں اضافہ، آپ کے کیریئر میں اضافہ، کوئی پروموشن، ویلتھ میں اضافہ، بزنس میں اضافہ، پیسے آ جائیں گے، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کریں گے، والد صاحب کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی، اور کافی آپ زور لگا کے اپنے کام کریں گے، رسپیکٹڈ ہوں گے، ٹریڈ اور کامرس میں آپ کو فائدہ ہوگا، پولیٹیکل پاور میں اضافہ، میں بھی کوئی منسٹری وغیرہ مل جائے، ڈگنیٹی اور کمانڈ میں بھی اضافہ ہوگا، پروموشن ہو سکتی ہے، اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، اور آپ کو اچھا بعض دفعہ کوئی رومر آئیں گی آپ کی پوسٹنگ کی، ٹرانسفر کی، تو آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہوں گے اور ایک دم ٹیری ٹالیں گے، تو یہ ٹیری ٹوری نہ ٹائیے گا۔ اسی طرح بزنس والے بھی لوگ تھوڑا سا سینسٹیو ہو کے اپنا کام کریں گے، تو کوئی ضرورت نہیں سینسٹیو ہونے کی، یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملنے اور مل کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو کافی
फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं थर्ड संडे या फोर्थ मंडे। तो 11वें घर में और 11वें का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है, तो ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन आपका है। यहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ बहुत जुड़े रहेंगे, उनको इकट्ठा लेके चलेंगे। बहन भाइयों के साथ भी आपका झुकाव होगा, वालदा की तरफ भी आपका झुकाव होगा। कंबाइन जायदाद बनाने को तरजीह देंगे और जॉइंट फैमिली को तरजीह देंगे, अपने घर को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस गुड टाइम यहाँ पे आपके संडे को तो आपके बहन भाई बड़े बुज़ुर्ग सारे इकट्ठे होंगे और आप उनके साथ बड़े अच्छे मोड पे गुफ्तगू करेंगे और आपकी कोई ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कोई आपके बड़े आपकी शादी भी तय कर देंगे, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग में मदद मिलेगी। आप अगर बिज़नेस करें तो आपकी बड़ी पॉजिटिव फॉरेन ट्रैवलिंग होगी। किसी लिटिगेशन केस में बड़ा आउट ऑफ द वे आपको अच्छा फ़ैसला मिल जाएगा। आप बीमार हैं तो हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज एंड फ्रीडम फ्रॉम इलनेस, ये आपका होगा। और यहाँ पे आपकी वाइफ का रोल कमाल का होगा, वो आपके एक किस्म का कह लें कि लीड करेगी और आपके मामलात को सीधा करने में कामयाब हो जाएगी। और मंडे को भी आप इसी ट्यून में काम करते हुए नज़र आते हैं। पॉजिटिव होगा, मेहनत करते, काम करते, ज़ोर लगा के अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मेहनत करते हुए भी नज़र आते हैं। और यहाँ पे आपको कहते हैं आपकी स्पेकुलेशन बहुत अच्छी होगी और ट्रेड में आपको इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ौरन रिज़ल्ट आपके हक़ में आ जाएगा। तो क्यूरियस एंजॉय कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? प्रोग्राम लेके आए, ये हफ्ता कैसा रहेगा? और दुआ कीजिएगा वजी साहब आगे से सेहतमंद हो। मेरे पास आए थे तो उनकी सेहत को मामला थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। तो ये हफ़्ता आपका लेके आए 26 फरवरी से लेके 4 मार्च के दरमियान। तो ये स्टार्ट आपका जो होगा वो आपका 7वें घर से होगा। 7वें घर में 26 को मून विरगो में होगा और 7वें का लॉर्ड पहले घर में है। तो लिहाजा आपका स्पाउस आपका बड़ा ख्याल करेगा, आपकी सच्ची मोहब्बत भी उठ के भाग भाग के आएगी आपकी तरफ। दोस्तों और चाहने वालों का प्यार मिलेगा, मोहब्बत की शादी होगी, मुश्किल में नहीं फंसेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, अल्लाह ताला की खुफिया मदद भी रहेगी। लोग आप पे एतबार करेंगे, कारोबार पे भी एतबार करेंगे, दूसरों के ख़र्चे पर ख़ुद को बेहतर करेंगे। सफ़र करने के लिए टिकटें भी दूसरों से लेंगे और आपको बहुत इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप 7वें का लॉर्ड उठा, यानी कि आपका स्पाउस उठा और आपके दिमाग में आ गया, तो वो आपको हर किस्म की सहूलियात, आपको हर किस्म का आराम और देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपकी मियाँ बीवी की अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, शराकत दारी कारोबार में भी फ़ायदा हो सकता है, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखेंगे। और क्योंकि पहले घर में इस वक्त सन और सैटर्न भी है, तो स्पाउस जो ख़वातीन है ना, उनका जो मेल स्पाउस होगा ना, वो थोड़ा सा आप टेंस रहेगा, थोड़ा सा परेशान रहेगा और यू विल एक्ट पॉजिटिव रोल और अपने खामन को हेल्प आउट करने में कामयाब हो जाएंगी। हाउस वाइफ यहाँ पे बड़ी एक्टिव होंगी, घर के मामलात को सीधे करेंगे, अपने हस्बैंड को पूरी सपोर्ट करेंगी। आगे से हस्बैंड का रिस्पॉन्ड मिले ना मिले, बट आपके अंदर एक स्ट्रेटनेस होगी और जिस पे आप अपने घर के मामलात को सीधा करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं पाइसेस, आपके 8th हाउस में केतु है और 27-28 को यहाँ पे मून रहेगा और 8वें का लॉर्ड 12वें घर में वीनस और वीनस की ट्राइन भी है। और 8वें और 12वें का कम्बिनेशन तो बड़ा आपको कह लें कि बड़ा कमाल का होगा और पॉजिटिव भी होगा। और कोई ना कोई छुपी हुई सरगर्मियाँ, कोई हिडन अफेयर्स या कोई अपने जायदाद को किसी की नज़र करने के चक्कर में रहेंगे। आपको अपनी जायदाद की हिफाजत करनी, किसी को ट्रांसफ़र नहीं करनी हिडन अफेयर्स में, या आपकी दूसरा स्पाउस आपको कहेगा अंगूठा रख के कि जी मुझे नहीं पता, मुझे ये घर मेरे नाम लगा दो, मेरा ये लगा दो। तो वहाँ पे आपने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये एक आपका होगा। और यहाँ पे
آپ تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہوں گے بہت زیادہ، کیونکہ 8واں گھر ہے، کیتو بیٹھا ہے، تو الجھ جائیں گے، غصہ آ جائے گا، ایک دم ریئیکٹ کریں گے اور پھر کنٹرول بھی کر لیں گے، لیکن آپ کو یہ سوچ کے بحث کرنی کہ آگے سے آپ کی ڈسگریس نہ ہو۔ کوئی قرضہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر قرضہ اتارنے میں بھی ہوں گے، کوئی آپ کو پیٹ کی بیماری یا کوئی معدے کی بیماری بھی ٹریگر کر سکتی ہے۔ مینٹل وریز آپ کی اوپر سوار ہوں گی، بٹ یو ول ایبل ٹو کنٹرول اٹ۔ کوئی پیسے رکھ کے بھول جائیں گے یا کوئی ان نیسیسری پیسوں کا خرچہ ہوتا ہوا نظر آئے، کوئی معاملہ ڈیلے ہو سکتے ہیں جس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ ٹریولنگ آپ کی باہر کی، آپ اگر امیگریشن مل جاتی ہے تو آپ ٹریول کرتے ہیں تو بڑے اداس ہو کے جائیں گے، بہت اداس، اندر سے روتے روتے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہڈن ویلتھ میں اضافہ، 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانا، اور اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے۔ اسپاؤس پہلے آپ کو پورا بتائے گا نہیں، لیکن پھر آپ بھی کرٹ ہو کے پیچھے پڑ کے ان پیسوں کا سراغ لگا کے پیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ یہاں پہ پریگننٹ خواتین جو ہے نا، وہ ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل رہنا ہوگا۔ مس کیریجز، ابارشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ریسٹ کیجیے گا، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، کیونکہ کیتو بھگاتا دوڑاتا تو صوفے کھینچنے، بالٹیاں اٹھانی، کپڑے دھونے یا سیڑھیاں اترنا چڑھنا، تو اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا۔ اور کیتو جب ہو تو بندہ مسالے والی چیزیں بہت کھاتا ہے، چلیز کھاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بڑی آنت کا انفیکشن اگر ہے تو وہ بڑھ جائے گا، اینل فشر ہیں تو وہ بہت زیادہ تنگ کریں گے، پائلز کے مریض ہیں تو وہ آپ کو پینفل ہوگا۔ تو اس لیے اپنی ڈائٹ کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا، کوئی چیز بازار کی نہیں کھانی۔ یا آج تھوڑی سی ڈسٹربنس، لائٹ چلی جاتی ہے، اب کارڈ فل ہو گیا تھا تو اس لیے تھوڑا سا چینج نظر آئے گی آپ کو۔ اینی ہو، میں بات کر رہا تھا پائسز کی، آپ کے یعنی کہ 29 1 اور 2 مارچ، اور آپ کو یہاں پہ آپ کافی اپنے معاملات کو سیدھے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اپنا کہہ لیں کہ آپ نے نا پہلے میں کہا کہ وہ لوگ جو مذہبی لوگ ہیں، جو جوش جذبات میں آ کے نا کوئی ایسا یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا۔ مذہبی سفر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا فارن ایجوکیشن کا سفر ہو، فارن ایجوکیشن میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور کسی آپ کو فیم بھی مل جائے گی، فیور بھی مل جائے گی، اور آپ کا وہ ٹریولنگ بھی اچھی ہوگی، اور رزلٹ بھی بڑا اچھا آئے گا، اور یہاں پہ آپ کو بہت ہی کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آیا، سڈن گین بھی ہے۔ اچھا، پھر آپ چیریٹی بھی کریں گے، دان بھی کریں گے، اور صدقات کی طرف بھی جائیں گے، اور کافی اپنے آپ معاملات کو آپ توجہ دیں گے، شرائن کی طرف کسی جائیں گے، چرچ، مندر یا اس قسم کا بھی آپ کو عبادات میں گزاریں گے، اور آپ انٹیوشن آپ کی بہت تیز ہوگی، اور روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے مذہبی طور پہ، اور مذہب پہ آپ کا یقین یا آپ کا عقیدہ بہت مضبوط ہوگا۔ ریسرچ ورک میں بھی فائدہ ہو جائے گا آپ کا، وجدانی خفیت ہوگی، فلائی کاموں میں دلچسپی، اور تھرڈ کنسیپشن کے پورے چانسز ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو۔ یہاں پہ لوگوں کی یہاں پہ آپ مدد کر کے بڑا خوش ہوں گے، بڑا انجوائے کریں گے، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا قد کاٹ میں، یعنی کہ خوشی نہیں ہوتی دل کی، کسی کے کام کر کے خوش ہونا، ایک طمانینت ملنا، وہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی۔ آگے چلتے ہیں، سنڈے آ جائے گا 3 کو، اور 4 آ جائے گا آپ کا منڈے۔ تو یہ 10ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں، پہلے یہ دیکھیں 10ویں کا لارڈ تیسرے گھر میں کیا کرتا ہے۔ تو قسمت بڑی کام کرے گی، سوچ آپ کی بڑی بہتر ہوگی، ترقی پسند ہوگی، کاروبار کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور پازیٹیو مائنڈ ہوگے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ کوئی باہر جانے کا ویزا لگ جائے گا، کوئی انویسٹمنٹ آپ کی لگ جائے گی، جس سے آپ کا قد کاٹ میں اضافہ، آپ کا بزنس اٹھ جائے گا، آپ کا ٹریڈ میں فائدہ ہو جائے گا، آپ کو کاروبار کا جو رزلٹ ہے آپ کے حق میں ہو جائے گا، کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے فوراً اٹھ جائے گا، اور ٹریڈ اگر اس دنوں میں کرتے ہیں نا تو ایک دم آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ پھر دوسرا اس دن سنڈے کو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو رسپیکٹ ملے گی، پروٹوکول ملے گا، آپ کی عزت سے پیش آئیں گے، لوگ آپ کو آگے بٹھائیں گے، اور منڈے کو آپ کو بہت ہی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔
بزنس کے بارے میں بھی اور پروموشن کے بارے میں بھی اور پوسٹنگ کے بارے میں. تو اس دن آپ کے سروسز کو بڑا ریکگنائز کیا جائے گا, بڑے محنت سے آپ کام کریں گے, آپ کے اسٹیٹس میں اضافہ, آپ کے فادر آپ کو ریکگنائز کریں, آپ کو فادر کی طرف سے کچھ سپورٹ مل جائے گی جس سے آپ کو کافی فیم ہوگا, اور بزنس کو چار چاند لگا لیں گے, سیلف ریلائنس بہت ہوگا, ٹریڈ اور کامرس میں آپ کو بہت اٹھان ملے گی, پولیٹیکل پاور میں اضافہ ہوگا, ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہوگا. تو یہاں پہ منڈے آپ کو آپ بڑی کہہ لیں کہ اس دن آپ کو بڑی اچھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی, بزنس میں اٹھان, پوسٹنگ, پروموشن اور پیسے, ان چاروں چیزوں میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. تو پائسز, دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو ٹو گیٹ گڈ ریپوٹیشن فرام یور باس, اور ان کی فیور بھی مل جائے گی, اور کچھ نہ کچھ آپ کو آپ کے قد کاٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا. آج میرے لائٹ نے بڑا ڈسٹرب کیا ہوا, کبھی لائٹ آتی ہے اور بار بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور دیکھ دیکھ کے نا سردی بھی لگ رہی ہے. میں اس کو یہیں ختم کروں تاکہ میں فوراً اپنے کہتے ہیں گرم ماحول میں جا سکوں. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.